And how did you come across the lady? Acha, this is also very interesting. We met at a rehearsal of a play called Arzu. Arzu. فاطمہ سریا بجیا صاحبہ اچھا ان کا لکھا کا لکھا ہوا تھا. تب غالباً پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تھا. یہ انہی دنوں کی بات ہے. نہیں یہ ان دنوں، یہ 90 کی بات نہیں، ہماری جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہے 93 کی بات. 93 میں تو ہم نے دشت کیا. ہاں بس دشت کے زمانے میں ہی اس سے کچھ نہیں تھے. میں نہیں تھا یہ نہیں تھے. شوٹنگ پہ آیا شوٹنگ پہ آ گئے تھے. ہاں میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا اصل میں. ہاں ہاں دیکھیں گواہ. بس اب آپ نہ کچھ بولنا ہو چکا. خواجہ دا گواہ ڈڈو. اور نہیں کسی کی گل سن بھی لیا کرو یار. ہاں جی. ان دنوں میں ایک نیوز پیپر کے لیے فوٹو جرنلزم کرتا تھا. میں صدقے تیری قربان گوادر آ گیا. تصویریں میں نے بنائی ہوئی وہاں کی. کس قسم کی بتاؤں؟ نہیں لیکن جو بجیا والی بات ہو رہی تھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں نے بجیا سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے تو کسی شریف انسان کے ساتھ چھڑوا دیں. بجیا نے کہا میرا بچہ ہے، میرا بیٹا تمہیں خیریت سے گھر پہنچا دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچے نے ایسے خیریت سے گھر پہنچایا کہ آج تک میں اپنے گھر نہیں پہنچی. میں نہیں کہہ بچے نے اپنے ہی گھر میں پہنچایا ہے اور اپنے ہی بچے پھر پلوائے مجھ سے. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چاند سے بچے دیے الحمدللہ ہے نا جی. الحمدللہ گبرو جوان. اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ. جب میں دیکھتی ہوں اطراف میں بہت ساری چیزوں کو تو پھر اس کے بعد میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے. میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے اتنا زیادہ کنٹریبیوشن. بہت سارے لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے لیکن بچوں کو تربیت کرنے میں، بچوں کو پڑھانے میں بہت ایک اہم کردار ہوتا ہے. جب یہ ٹائم دے رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ صرف آپ بتاؤ. چلو یہ بھی جواب آپ ہی دو. میں دوں. یہ نیکیسر نے بہت کام کیا اس زمانے میں کیونکہ ایک تو میرے جیسی عورت سے شادی کر لی تو جس کا مطلب میرا جواب دے دیتا ہے. نہیں میرا تو ایک یہ تھا کہ بھائی جب میں نے جیسے شادی کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں کام کروں یا نہ کروں، جو بھی کروں میری مرضی، لیکن آپ نے پورے سارے خرچے آپ نے اٹھانے پورے کرنے. گھر میں جو راشن آئے گا وہ بھی میاں کے پیسوں سے آنا چاہیے. کیسر بھائی آپ مانتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کی اتنی مت ماری جاتی ہے کہ وہ بیوی سے تنگ آ کر بھی دوسری بیوی کا ہی سوچتا ہے؟ نہیں، وہ 6 دن آ کے جو ہے نا لاہور رہتا ہے شوٹنگز کے لیے. ایک اور ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں ایز سیاستدان، کیونکہ آپ کی ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. غالباً وہ بات ہے 71-72 کی. اور اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑا. اچھا بڑی عجیب سی بات میں بتاؤں نمی آ جاؤ. یہ وہ دور تھا جب بھٹو صاحب کو ان کے دادا نے اپنے ہوٹل میں رہنے نہیں دیا تھا. جی بڑی عجیب سی بات ہے یہ. آپ لوگ ہر طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہاں یہ بعد میں پتہ چلی ساری باتیں. کھانا مل رہا ہے. تو میرے جو نانا مرحوم تھے میر علی احمد تالپور، انہوں نے پھر بھٹو صاحب کو اپنے گھر پہ رکھا ہمارے پاس. اچھا. اور صبح کا وقت تھا، مجھے ہلکا ہلکا سا یاد پڑتا ہے کہ ماموں آئے تھے، انہوں نے مجھے جلدی جلدی جوتے پہنائے، اٹھائے بھٹو صاحب. ایک یہ تصویر ہے، ایک میں مجھے وہ ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں اور ایک میں کھانا کھلا رہے ہیں. ارے اللہ. تو وہ ابھی ہیں. تو وہ ایک دور تھا جب اس کے بعد پھر سیاسی اختلافات ہوئے بڑوں میں، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب اریسٹ بھی ہوئے، رجیم چینج ہوئی، بہت کچھ ہوا. تو ایک بیک آف دا مائنڈ میرے سوال تھا کہ بھٹو صاحب کو کیوں ہینگ کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ آج تک وہ جواب مجھے کوئی دے نہیں سکا. اور اسی سوال کی وجہ سے جو پرانے لوگ ہیں ان سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا. پھر ساری باتیں یکسر ختم ہو گئیں. ہمارے ایک کامن آپ بھی جانتے ہیں، اب دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایک صاحب تھے ہارون رشید صاحب. جی. انہوں نے ہم سے ایک پروڈکٹ خریدی ڈرامے. پھر وہ پیمنٹس کا کوئی ایشو چلتا رہا نہیں ہو پایا. پھر وہ اختلافات بڑھے تو انہوں نے تھریٹس وغیرہ کیے مجھے، اور اس حد تک تھریٹس سے فضیلہ یہ بھی ڈر گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا مجھے خود نہیں پتا. جو توئی صاحب ہمارے بڑے سینئر لائر تھے، میں نے ان کو بولا، وہ کہنے لگے ہوئی اچھا یار تو رات کو گھر پہ نہ سونا ورنہ تجھے اٹھا لیں گے. میں اور ڈر گیا. اچھا وہیں پر شاید کچھ ہمارے سیاسی دوست تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا یا کیا، انہوں نے جا کے بلاول ہاؤس میں بات کری ہوگی. تو وہاں سے مجھے کال آیا گیا کہ جی الیکشنز ہو رہے ہیں اور وی وانٹ اے پرسن لائک یو ٹو کنٹیسٹ فرام دس کانسٹیٹوئنسی. تو بے نظیر صاحبہ سے میری جب بات ہوئی تو میں نے کہا بی بی میرا تو کوئی یہاں پر وہ ہے ہی نہیں کانسٹیٹوئنسی، میں تو عام سا ٹی وی ایکٹر ہوں. 2002 کی بات. ہاں. تو مرحومہ نے مجھ سے کہا کہ کیسر یو کم آن ٹی وی سو انٹائر پاکستان از یور کانسٹیٹوئنسی.
डू एज आई से एंड व्हाट आई सी दैट यू डोंट। फिर सईद गनी साहब की और निसार खोड़ो साहब की ड्यूटी लगी कि कैसर को ग्रूम करो। अच्छा जी, वाह वाह, ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि इट हैपेंड। हाँ, तो लेकिन फिर शायद वक्त ने उनको इतना मौका नहीं दिया और फिर हम भी ज़ाहिर है दूर हो गए चीज़ों से, हाँ। अपने काम काज में लग गए। लेकिन आज का जो सिनेरियो नज़र आता है उसमें लगता है कि नहीं यार, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों से आदमी बच्चों की रोजी रोटी आदमी कमाता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली कैसर जब पॉलिटिक्स के लिए सोच रहे थे या फिर करना जब शुरू किया तो इनका मकसद ये था कि कहते थे मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, हमारी फर्टिनिटी के लिए। हाँ। तो लेकिन वो ये बात है कि इतने सारे मसाइल हैं इन चीज़ों में, मैं इसीलिए बहुत दूर हूँ इन सब चीज़ों से, कि जब आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहें और आप ना कर पाएं तो फिर आप, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है अंदर से, तो आप बड़े फिर लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं। अच्छा सर, कैसर भाई मैंने सुना है आप घर में बड़ा रोप में रहते हैं भाभी के। बहुत शदीद है? ओहो, क्या बात भी लग रहा है, लग रहा ना, वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अंदाजा आप अपनी तरफ से जजमेंट्स करें बैठ के। सरकार, एक हमारे डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम में और सुनाते हैं, और वो हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचना है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बुलाओ, बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जी शिरोर साहब को। आइए। कैसर साहब आए हैं, फसीला साहब आई हैं, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतरीन, ठीक है। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज का पैगाम जरा खतरनाक है, ओहो, क्योंकि आज का पैगाम दिया है कॉलेज की कुछ लड़कियों ने। मेरे नाम दिया नहीं है, सरकार, बरकत के नाम दिया। उन लड़कों के खिलाफ दिया है जो कि बदतमीजियां करते हैं, और तो फिर तो बरकत फिर मेरे नाम रिसीव कर या रिसीव करा। वो कहती है कि अख नहीं नीवी कर दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे मुंडे, डर दे मुंडे। ते अपने मुल्क च टुरन तो डरिए, डरिए ना ते होर की करिए, और की करिए, खौफ दिलां विच भर दे मुंडे, वाह 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 वाह। किसे तो नहीं है डर दे मुंडे। आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप अपनी जवानी विजुलाइज करेंगे तो। अब क्या मतलब, अब क्या बोले? छुट्टी वेले सड़कां उत्ते खलोते रहिंदे कढ के बूथे, धुप ना भी नहीं सड़दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे मुंडे, डर दे मुंडे। ते फिरदे ने ये जुट बना के, तकदे रहिंदे टिक टिकी ला के, टिक्की कहने ना घर तक छड़ के आएगा, इंज वेखदा तकदे रहिंदे टिक टिकी ला के ते जानवरां वांगू लड़दे मुंडे, किसे ते नहीं हो डरदे मुंडे। ते कॉलेज सारा साल नहीं वड़दे, मापे मुफ्ती फीसां भरदे, ऐसे एक हरफ नहीं पढ़दे मुंडे, ते किसे तो नहीं है डरदे मुंडे। ते मोटरसाइकिलां पिछे लांदे, पुठे सीधे गाने गांदे, लगदे नहीं किसे घर दे मुंडे, वाह वाह वाह। किसे तो नहीं है डरदे मुंडे। ते मंगदे रहंदे मोबाइल दे नंबर, ताइयों नहीं आउंदे पासिंग नंबर, ते जांदे सिर ते चढ़दे मुंडे, किसे तो नहीं है डरदे मुंडे। ते शर्म करो पढ़ाई करो, इंज ना बेहयाई करो, वाह वाह वाह। शर्म